السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اکاؤنٹنگ کے کورس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سیکھیں گے 1 بائی 1. اس کورس کی یہ پہلی کلاس ہے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اکاؤنٹنگ بیسیکلی ہے کیا, اکاؤنٹنگ کیوں پڑھتے ہیں اور اکاؤنٹنگ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر اکاؤنٹنگ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا. بھئی اکاؤنٹنگ کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں. اکاؤنٹنگ از دا لینگویج آف بزنس. اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ لینگویج آف بزنس, یعنی یہ کاروبار کی زبان کا نام ہے. اکاؤنٹنگ میں ہم نے صرف اور صرف بزنس کے بارے میں یعنی کاروبار کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے. اب دوسرا سوال مائنڈ میں آتا ہے, سر یہ بزنس کیا ہے؟ اب بزنس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں, اینی ایکٹیویٹی ڈن فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ. یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی, اینی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کوئی بھی سرگرمی ہو جس کے کرنے کا مقصد کیا ہو, فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ, جس کے کرنے کا مقصد منافع کمانا ہو. تو پہلی چیز کلیئر ہو گئی اکاؤنٹنگ کیا ہے. دوسری چیز ہو گئی بزنس کیا ہے. ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اینی بزنس اٹ نیڈس ریسورسز. یعنی کوئی بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے اٹ نیڈس, اس سے ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ریسورسز. ریسورسز کو ہم اردو میں کہتے ہیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. ریسورسز ڈپینڈ آن دا نیچر آف بزنس. یعنی جو بھی ریسورسز ہے اس کا دار و مدار کیا ہے؟ ڈپینڈ آن دا نیچر آف بزنس, کاروبار کی نوعیت پر ہے. یعنی ہم جس قسم کا کاروبار کریں گے ہمیں اس قسم کے ریسورسز یعنی وسائل درکار ہوں گے. اب جیسے اسکول کا کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اسکول کے لیے کیا کیا وسائل درکار ہیں؟ سر بلڈنگ بھی چاہیے, ٹیچرز بھی چاہیے, وائٹ بورڈز بھی چاہیے, کمپیوٹرز بھی چاہیے, اے سی وغیرہ چاہیے. اسی طریقے سے آپ کوئی جنرل اسٹور کھولتے ہیں. اب جنرل اسٹور کے کاروبار کے لیے کیا کیا چاہیے؟ بھائی شاپ بھی چاہیے, گروسری آئٹمز بھی چاہیے, اور آپ کو شیلف بھی چاہیے سامان رکھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح کا کاروبار کریں گے ہمیں اس قسم کے ریسورسز درکار ہوں گے. when the resources come into the business it becomes assets of business. یعنی جب ریسورسز یعنی وسائل کم انٹو دا بزنس کاروبار میں آ جاتے ہیں تو اٹ بیکمس, وہ بن جاتے ہیں ایسٹس آف دا بزنس. تو ایسٹس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز کاروبار کا حصہ بن جائے یا کاروبار کا پارٹ بن جائے. تو ایسٹس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ایسٹس کیا ہو گئے؟ اینی ریسورس وچ از اونڈ بائی بزنس. یعنی کوئی بھی وسائل, کوئی بھی چیز بزنس کا پارٹ بن جائے یعنی بزنس کا اپنا ہو تو اسے ایسٹس کہیں گے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. بھائی اب فرض کیجئے اسکول کا کاروبار آپ رن کرنا چاہتے ہیں. اب اسکول کے بزنس کو چلانے کے لیے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کو 50 لاکھ روپے چاہیے. تو یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے سر ہمیں 50 لاکھ کے ایسٹس چاہیے, کیونکہ ایسٹس کا دار و مدار جو ہے کاروبار کی نوعیت پر ہے. یعنی جس قسم کا کاروبار ہوگا ہمیں اس قسم کی چیزیں درکار ہوں گی. اب 50 لاکھ میں سے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں 45 لاکھ روپے, تو 45 لاکھ کے ایسٹس آپ خرید سکتے ہیں. ایسٹس چاہیے یعنی کاروبار اسکول کے بزنس کو چلانے کے لیے چاہیے 50 لاکھ روپے. تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں 50 لاکھ کے ایسٹس چاہیے, جبکہ آپ اونر ہیں اور آپ کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں 45 لاکھ. تو 50 لاکھ میں سے 45 لاکھ کے ایسٹس آپ لے کر آ رہے ہیں. اونر لے کر آئے تو اسے اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں کیپٹل. تو بزنس تو رن ہوگا نہیں, تو 5 لاکھ کی شارٹیج ہے. تو اب ظاہر بات ہے ہم نے لیگل طریقے سے یہ پیسے حاصل کرنے, 5 لاکھ بزنس کے لیے لون لے لیا جائے بینک سے. تو ایسٹس کو یا ریسورسز کو اونر کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے تو اسے اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں لائبلٹی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو اب دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم نے کہا ریسورسز ان دا بزنس,
اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو ہم کہیں گے سورسز، یعنی ہو سپلائڈ دیز ریسورسز، کہ ایسٹس مسٹ بی ایکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی، ایسٹس کو لازماً برابر ہونا چاہیے کیپٹل پلس لائبلٹی کے، اسی کو اکاؤنٹنگ میں ہم کہتے ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن، رائٹ اسٹوڈنٹس۔ 3+2 کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں سر 5 ہوتا ہے، اور 2+3 کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ تب بھی آپ کہتے ہیں سر 5 ہوتا ہے۔ تو کیپٹل پلس لائبلٹی کہیں یا لائبلٹی پلس کیپٹل کہیں، ایک ہی چیز ہے۔ لائبلٹی کی ڈیفینیشن بھی چلیں آسان لفظوں میں لکھ دیتا ہوں، واٹ بزنس اوز، اگر بزنس نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ بزنس کے لیے لائبلٹی بن گئی۔ اب ہمارے کیس میں بزنس نے کتنے پیسے دینے ہیں سر؟ 5 لاکھ روپے دینے ہیں بینک کو، تو یہ بزنس کے لیے لائبلٹی بن گئی 5 لاکھ روپے۔ اچھا، کیپٹل کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ ریسورسز اور ایسٹس انویسٹڈ بائی اونر، دیٹ از کالڈ کیپٹل، رائٹ۔ اب 3 چیزیں ہم اکاؤنٹنگ میں سیکھ لی ہیں ہم نے، ان تینوں چیزوں کو ہم فائنینشیل ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ پوری اکاؤنٹنگ 5 فائنینشیل ایلیمنٹس کے گرد گھومتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ریونیو، ریونیو کا دوسرا نام ہے انکم، اور 5ویں نمبر پہ ہے ایکسپنس۔ اب ہم چوتھے نمبر کو 5ویں نمبر کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریونیو یا انکم کیا ہے اور ایکسپنس کیا ہے۔ ریونیو ٹوٹل اماؤنٹ ریسیوڈ بائی سیلنگ گڈس اور سروسز۔ اچھا، گڈس اور سروسز کو ہم کہتے ہیں اشیاء و خدمات۔ ٹوٹل اماؤنٹ، کل رقم جو ہم نے وصول کی ہے۔ دیکھو، رقم جو ہم وصول کرتے ہیں، 2 ہی چیزیں بیچ کر وصول کرتے ہیں رقم کو، یا تو گڈس بیچیں گے یا سروسز بیچیں گے۔ جیسے کار شو روم بزنس ہے، آپ نے ایک گاڑی بیچ دی، ایک گاڑی بیچی فرض کریں 15 لاکھ روپے میں، تو یہ آپ کے لیے بن گئی ریونیو، کیونکہ ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ 15 لاکھ روپے، تو یہ بن گئی ریونیو یا انکم۔ اب ظاہر بات ہے اس کی کاسٹ یقیناً کم ہوگی، فرض کریں کاسٹ ہے اس کی 13 لاکھ، گاڑی جو آپ نے بیچی ہے وہ 15 لاکھ روپے میں، اور اس کی کاسٹ ہے 13 لاکھ روپے، تو 2 لاکھ آپ کا بن گیا پروفٹ۔ ریونیو کی ڈیفینیشن بالکل مختلف ہے پروفٹ کی ڈیفینیشن۔ اگر ریونیو 15 لاکھ روپے ہے تو پروفٹ کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپے۔ اگر ڈیفینیشن سیم ہوتی تو دونوں کی اماؤنٹ کو سیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا ایلیمنٹ بھی ہو گیا ریونیو یا انکم، اور 5واں ایلیمنٹ ہے ایکسپنس۔ دیکھیں، چوتھا ریونیو انکم ہو گیا، 5واں ہے ایکسپنس۔ اب ایکسپنس کیا ہے؟ کاسٹ آف رننگ بزنس، یعنی بزنس کو رن کرنے کے لیے، کاروبار کو رن کرنے کے لیے اگر کوئی کاسٹ آ رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے ایکسپنس آف دا بزنس، اسے ہم کہیں گے بزنس کا ایکسپنس ہے۔ جیسے کاروبار کو رن کرنے کے لیے آپ کو سر کرایہ بھی دینا پڑتا ہے فرض کریں، تو یہ بزنس کا ایکسپنس بن گیا۔ کاروبار کو رن کرنے کے لیے سیلری بھی دینی پڑتی ہے امپلائیز کو، تو سیلری کا دینا، کاروبار والوں کے لیے سیلری کا دینا ورکرز کو، یہ بھی ایکسپنس بن گیا بزنس کا۔ اسی طرح کاروبار نے گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، انٹرنیٹ کا بل، بجلی کا بل، یہ سارے کے سارے دینے پڑتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو یہ ایک ویڈیو بنائی ہے اکاؤنٹنگ بیسکس کے حوالے سے، جو کہ اکاؤنٹنگ کورس کا یہ پہلی کلاس سے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے، یو کین رائٹ آن اے کمنٹ باکس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اکاؤنٹنگ کی نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔